السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ بی جے پی لیڈران و کارکنان اور مودی حکومت کے وزراء ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ وزیر اعظم مودی نے اب تک ایک دن کی بھی چھٹی نہیں لی ہے۔ ہمیشہ وہ ملک کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ وزیر اعظم دفتر پی ایم او سے اس بارے میں ریکارڈ بھی طلب کیا جاتا ہے، لیکن کیا پی ایم مودی جب کسی انتخابی تشہیر میں ہوتے ہیں یا دھیان یعنی مراقبہ لگا رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں؟ گزشتہ انتخابات کی طرح پی ایم مودی اس بار بھی لوک سبھا انتخابات ختم ہونے کے بعد جب 45 گھنٹے کے لیے کنیا کماری میں مراقبہ کے لیے گئے تھے تو سبھی کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہے کہ ان کی چھٹی تصور کیا جائے یا پھر وہ آن ڈیوٹی تھے۔ دنیا بھر میں خبروں کی دنیا کے معتبر نام بی بی سی نے لوگوں کے ذہن میں اٹھ رہے مذکورہ سوال کا جواب پی ایم او سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ بی بی سی نے پوچھا ہے کہ کیا 45 گھنٹے کنیا کماری میں مراقبہ کے دوران بھی پی ایم مودی آن ڈیوٹی تھے؟ اس پر پی ایم او کی طرف سے جو جواب آیا وہ شاید کئی لوگوں کو درست نہ لگے۔ دراصل پی ایم او نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی مدت کار میں ایک بھی دن چھٹی نہیں لی ہے۔ پہلے بھی پی ایم مودی نے اب تک کوئی چھٹی نہیں لی تھی، لیکن ملک کے کئی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے چھٹی لی ہے اور اس کی جانکاری عوامی طور پر دی گئی ہے۔ اس فہرست میں جواہر لال نہرو، راجیو گاندھی اور اٹل بہاری واجپئی کا نام بھی درج کیا گیا ہے۔ حالانکہ مراقبہ کے دوران کوئی کس طرح ڈیوٹی پر رہ سکتا ہے، اس سلسلے میں لوگ سوال ضرور کر رہے۔ اصولاً جب کوئی وزیر اعظم چھٹی لیتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری اپنے کسی سینئر وزیر کو سونپ کر جاتے ہیں تاکہ کوئی کام متاثر نہ ہونے پائے۔ ویسے وزیر اعظم مودی نے کنیا کماری دورے کو لے کر ایسی کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے کہ انہوں نے پی ایم او کو اس بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں۔ قابل ذکر بات تو یہ رہی کہ پی ایم مودی کے مراقبے کی خبر میڈیا میں خوب چلتی ہے۔ ایسے میں پی ایم او کے ذریعے مراقبے کو ڈیوٹی بتائے جانے والے بات لوگ ہضم نہیں کر رہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ مراقبہ ذاتی کام ہے، اسے ڈیوٹی کا حصہ نہیں مانا جانا چاہیے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت ضرور تشکیل دے دی گئی ہے، لیکن سیاسی محاذ آرائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ سرکاری ملازمت میں ریزرویشن معاملے پر ملک میں پھیلے تشدد کے درمیان وزیر اعظم عہدے سے استعفیٰ دینے والے شیخ حسینہ نے ملک چھوڑنے کے بعد اپنا پہلا بیان جاری کیا ہے، جس میں 15 اگست کو یوم غم منانے اور 1975 میں پیش آئے واقعات کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ دوسری طرف سالوں بعد جیل سے چھوٹنے والی خالدہ ضیاء نے شیخ حسینہ کے خلاف محاذ آرائی کا اعلان کر دیا ہے۔ ساتھ ہی محمد یونس کی قیادت میں تشکیل عبوری حکومت کی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہے، جس نے سیاسی ہلچل کو بڑھا دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے بیٹے صہیب واجد نے اپنے سوشل میڈیا پر اپنی ماں کا طویل بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان کی شروعات شیخ حسینہ نے 15 اگست 1975 کو پیش آئے واقعے سے کیا ہے۔ وہ ملک کے پیارے باشندوں کو بنگلہ دیش کے صدر بابا قوم بنگ بندھو شیخ مجیب الرحمان کا بہیمانہ قتل کر دیا گیا تھا، اس کے تئیں گہرام احترام رکھیں گے۔ اسی وقت میری ماں بیگم فضیلت النساء، میرے 3 بھائی مجاہد آزادی کیپٹن شیخ کمال، مجاہد آزادی لیفٹیننٹ شیخ جمال اور شیخ رسیل کمال اور جمال کی 9 شادی شدہ دلہن سلطانہ کمال اور روزی جمال کا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد شیخ حسینہ نے اپنی کئی دیگر رشتہ داروں اور دیگر افراد کے قتل کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ ملک کے اس وقت کے حالات اور موجودہ حالات اور دیگر واقعات کا بھی تذکرہ کرتی ہے۔ اپنے بیان کے آخر میں شیخ حسینہ لکھتی ہے کہ میں آپ سے 15 اگست کے روز قومی یوم غم کو منانے کا سمجھتی ہوں اور بنگ بندھو بھون میں پھولوں کی مالا چڑھا کر دعا کرے اور سبھی روحوں کو سکون پہنچائے۔ اللہ بنگلہ دیش کے لوگوں پر رحم کرے، خدا حافظ۔ دلچسپ بات یہ رہی کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے 15 اگست کو یوم غم نہ منانے کا فیصلہ صادر کر دیا تھا۔ بنگلہ دیش کی نو تشکیل محمد یونس حکومت نے کہا ہے کہ اب شیخ مجیب الرحمان قتل واقعے کے تعلق سے 15 اگست کو قومی غم نہیں منایا جائے گا۔ عبوری حکومت نے شیخ مجیب الرحمان کے قتل کو بنگلہ دیش کی تاریخ میں شرمناک یا قومی سطح کا واقعہ ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس درمیان خالدہ ضیاء کی پارٹی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی کی طرف سے آج اعلان کیا گیا ہے کہ وہ بدھ اور جمعرات کو ملک بھر میں اپنے پارٹی دفاتر کے سامنے دھرنا مظاہرہ کریں گی۔ اس دھرنا مظاہرہ میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف قتل عام کو مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ پارٹی کے جوائنٹ جنرل سیکریٹری روح الکبیر رضوی نے منگل کے روز اپنے پروگرام سے متعلق اعلان کیا ہے۔ اس میں جانکاری کے مطابق جمعہ کے روز خالدہ ضیاء کے 69ویں یوم پیدائش پر
موجود تشدد میں ہلاک لوگوں کے لیے دعائے تقریب کا انعقاد ہوگا۔ ہندو مندروں اور پوجا کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے BNP اور اس کے ساتھی پارٹیوں کے سبھی لیڈروں اور کارکنوں سے تقریب میں شرکت کی گزارش کی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے BJP پر انتخابی عمل کو متاثر کر کے جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوشش کا سنگین الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی پارٹی لوک سبھا انتخابات کے بعد آئندہ ضمنی انتخابات اور 2027 کے اسمبلی انتخابات میں بھی BJP کو شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ اکھلیش یادو نے پارٹی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر میں پارٹی کارکنان کو خطاب کرتے ہوئے برسر اقتدار پارٹی پر الزامات عائد کیے ہیں۔ BJP جمہوری نظام کو تباہ کرنا اپنا حق تصور کرتی ہے، وہ انتخابی عمل کو بھی متاثر کرنے کا کام کر رہی۔ BJP جمہوریت کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ BJP کو ان سازشوں کے خلاف مستعد و محتاط رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ BJP کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ رواں سال ہوئے لوک سبھا انتخابات میں سماجوادی پارٹی نے BJP کو شکست دی ہے اور اب آئندہ ضمنی انتخابات کے ساتھ ساتھ 2027 کے اسمبلی انتخابات میں بھی ان کی پارٹی BJP کا صفایا کرنے کو تیار ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ رواں سال جون میں ختم ہوئے لوک سبھا انتخابات میں سماجوادی پارٹی نے BJP کو شدید جھٹکا دیتے ہوئے اتر پردیش کی 80 میں سے 37 سیٹوں پر قبضہ حاصل کر لیا تھا۔ ساتھ ہی اس کی معاون پارٹی کانگریس کو بھی 6 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوئی۔ BJP محض 33 سیٹیں حاصل کر سکی جبکہ اسے 2019 میں 36 سیٹیں حاصل ہوئی تھی۔ بہرحال اکھلیش یادو نے منگل کے روز پارٹی کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ ووٹر لسٹ کو درست کرانے کا کام ترجیحی بنیاد پر کروائے تاکہ BJP کسی بھی سازش یا دھوکے بازی میں کامیاب نہ ہو سکے۔ عوام اور سبھی ووٹرز اس بات کا خیال رکھیں کہ BJP ووٹر لسٹ میں کوئی گڑبڑی کو انتخابات جیتنے کی ناپاک کوشش میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کوئی بھی پارٹی سچائی اور ایمانداری کے ساتھ ترقی کرتی ہے اور سماجوادی پارٹی کے لیڈران کو عوام سے قریبی رابطہ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر VK سکسینہ نے کابینہ وزیر آتشی کے ذریعے یوم آزادی پر ہندوستانی پرچم لہرانے سے متعلق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی سفارش کو نامنظور کرتے ہوئے ان کی جگہ وزیر داخلہ کیلاش گہلوت کو اس ذمہ داری کے لیے نامزد کیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کے مشورے کے بعد LG سکسینہ نے وزیر داخلہ کیلاش کو 15 اگست کے روز 76 سال اسٹیڈیم میں پرچم کشائی کے لیے نامزد کیا ہے۔ قابل ذکر بات یہ رہی کہ گزشتہ ہفتے لیفٹیننٹ گورنر سکسینہ کو لکھے گئے خط میں وزیر اعلیٰ کیجریوال نے کہا تھا کہ کابینہ وزیر آتشی ان کی جگہ دہلی حکومت کی یوم آزادی تقریب کے دوران قومی پرچم لہرائیں گے۔ حالانکہ LG نے کیجریوال کی ان سفارشات کو خارج کر دیا ہے اور مرکزی وزارت داخلہ کی ہدایت پر دہلی کے وزیر داخلہ اور اس کے علاوہ پرچم کشائی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کیجریوال کے ذریعے آتشی کو پرچم کشائی کا اختیار دیے جانے سے متعلق لکھے گئے خط کو لیفٹیننٹ گورنر نے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس خط کو جائزہ ماننے سے انکار کرتے ہوئے اس کے لیے اصولوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اصول کے مطابق جیل سے صرف ذاتی معاملوں میں ہی چٹھی لکھی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل جنرل ایڈمنسٹریشن کے وزیر گوپال رائے نے پیر کے روز محکمہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کی خواہش کے مطابق آتشی کے ذریعے پرچم کشائی کا انتظام کرے۔ کانگریس نے ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ CB چیف مادھوی بج کے استعفی اور اڈانی مہا گھوٹالے کی جانچ کے لیے JPC یعنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے آئندہ 22 اگست کو ملک گیر احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ پارٹی جنرل سیکریٹری سبھی ریاستی انچارج اور ریاستی یونٹ کے صدر کی ہوئی میٹنگ کے بعد کانگریس جنرل سیکریٹری KC وینوگوپال نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ اس میٹنگ میں لوک سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی نے بھی شرکت کی ہے۔ KC وینوگوپال نے ایک پریس کانفرنس کے دوران میڈیا سے کہا ہے کہ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے جنرل سیکریٹری، ریاستی انچارج اور ریاستی صدر سمیت کانگریس پارٹی کے سرکردہ لیڈران کی ایک میٹنگ طلب کی ہے۔ میٹنگ میں 56 لیڈروں نے حصہ لیا اور ان میں سے 38 نے کئی بیش قیمتی مشورے بھی دیے ہیں۔ ہم نے اڈانی اور CB سے متعلق گھوٹالے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وینوگوپال نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے 22 اگست کو ملک گیر احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ مظاہرہ 2 مطالبات پر مبنی ہوگا۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ CB چیف کا استعفی ہوا اور دوسرا مطالبہ ہے اڈانی مہا گھوٹالے کی جانچ کے لیے JPC تشکیل دی جائے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران مرکزی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ آئندہ لینڈ سلائیڈ واقعے کو قومی آفت قرار دے۔
انسپیکٹر جنرل آف پولیس IGP کشمیر زون وی کا کہنا ہے کہ وادی بھر میں 15 اگست کی تقریبات کے احسن اور انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے کثیر سطحی انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح کی سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہے ان کے مطابق بھرپور سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ موصوف IGP نے ان باتوں کا اظہار یہاں بخشی اسٹیڈیم میں منعقدہ فیلڈ ریس ریہرسل تقریب کے حاشیے پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا ہے۔ انہوں نے کہا یوم آزادی آنے والا ہے، اس ضمن میں وادی کے تمام اضلاع میں فیلڈ ریس ریہرسل تقریبات کا انعقاد ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ 15 اگست کی تقریبات کے احسن اور پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے کثیر سطحی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بڈی نے کہا ہے کہ ان تقریبات میں اہم ایونٹس اور ثقافتی پروگراموں کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی کا پختہ بندوبست کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح کے سیکیورٹی چیلنجز ہے اسی طرح کے بھرپور سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوکرناگ میں آپریشن ابھی جاری ہے، دشمن ناپاک کوششیں کرتا ہے، سیکیورٹی بندوبست بھی اسی کے حساب سے کیا جاتا ہے اور سیکیورٹی فورسز چوکنا ہے۔ اس موقع پر صوبائی کمشنر کشمیر وی کے بھدروی نے کہا ہے کہ فیلڈ ریس ریہرسل میں بچوں اور دوسرے شرکاء نے کافی جوش اور جذبے کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امسال بھی 15 اگست کی تقریب میں مقامی لوگوں کی کثیر تعداد متوقع ہے۔ اتر پردیش کے سرکاری اسکولوں میں اب اساتذہ بچوں کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے، ایسا اس لیے کیونکہ محکمہ تعلیم کی طرف سے نئے تعلیمی سال کے لیے جو گائیڈ لائنز جاری ہوئی ہے اس میں سختی سے کچھ چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری تفصیلی گائیڈ لائن میں بتایا گیا ہے کہ پرائمری اسکولوں میں پڑھ رہے بچوں کو کسی بھی طرح کے جسمانی یا نفسیاتی سزا نہیں دی جائے گی۔ بچوں کو پھٹکارنا، احاطے میں دوڑانا، چکوٹی کاٹنا یا مارنا یا گھٹنوں کی طاقت پر بٹھانا، کلاس روم میں تنہا بند کرنا وغیرہ سے اساتذہ کو پرہیز کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے، یعنی اب اساتذہ کے لیے طلبہ کو ڈانٹنا بھی محال ہو گیا ہے۔ اس گائیڈ لائن پر سبھی پرائمری اسکولوں کے اساتذہ کو لازمی طور پر عمل کرنا ہوگا۔ بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ سبھی بچوں کو وسیع اشتہارات کے ذریعے بتایا جائے گا کہ وہ جسمانی سزا کے خلاف اپنی بات کہہ سکتے ہیں اور اس کا انہیں پورا حق حاصل ہوگا۔ ہر اسکول جہاں ہاسٹل اور جے ہومز اور وغیرہ موجود رہیں گے اس فارم کو تیار کیا جائے گا جہاں اس کے ساتھ بات بھی رکھی جائے گی۔ ہر اسکول میں ایک شکایت بھی رکھی جائے گی جہاں طلبہ اپنی شکایتیں لکھ کر ڈال سکیں گے۔ سرپرست اساتذہ کمیٹی مستقل طور سے ان پر شکایتوں پر سماعت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے نئے تعلیمی پالیسی معاملے پر اتوار کے روز میٹنگ کی تھی، اس کے بعد ہی وزیر اعلیٰ دفتر کی طرف سے یہ گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے۔ بنیادی تعلیم یعنی بیسک ایجوکیشن کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے سبھی اضلاع کے بیسک ایجوکیشن افسرز کو جاری کردہ ہدایات میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی بچے سے تفریق نہیں کیا جائے گا، ساتھ ہی پرائمری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو ان کے حقوق کے تئیں بیدار کیا جائے گا۔ بچوں کے لیے جو ماڈیول بنائے گئے ہیں اس کی ٹریننگ بھی اساتذہ کو دے دی جائے گی۔ بی جے پی سے لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ اور اس کے علاوہ بل 2024 پر تفصیل سے غور کرنے کے لیے تشکیل دے دی گئی ہے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ پال کو 31 ارکان پارلیمنٹ پر مشتمل JPC کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، جہاں پر مرکزی اقلیتی اور پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے حال ہی میں ختم ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران وقف قانون میں تبدیلی لانے کے لیے لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل 2024 پیش کیا تھا۔ اپوزیشن جماعتوں اور NDA اتحاد میں شامل TDP کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے حکومت نے اس بل کو JPC کے سامنے بھیج دیا ہے۔ کرن رجیجو نے ایوان میں اس بل کو JPC کو بھیجنے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس 31 رکنی JPC میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 21 لوک سبھا ارکان پارلیمنٹ اور 10 راجیہ سبھا ارکان کو شامل کیا گیا ہے۔ JPC میں لوک سبھا سے اور شانتی کماری اور اس کے علاوہ سری کرشنا دیوا راؤ، دلیش کار اور اروند ساونت، M سریش گوپی ناتھ، نریش گپن مہاسکے، ارون بھارتی اور اسد الدین اویسی کو شامل کیا گیا ہے۔ وہیں راجیہ سبھا سے برج لال اور میدھا وشرم کلرکنی، غلام علی، رادھا موہن داس اگروال، سید نصیر حسین، محمد ندیم الحق، وی وجے سائی ریڈی، M محمد عبداللہ، سنجے سنگھ اور ڈی وریندر ہیگڑے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس بل پر غور کرنے کے بعد JPC سے کہا گیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اگلے اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن اپنی رپورٹ پیش کر سکتے ہیں۔
बीजेपी लीडर किरीट सोमैया आईएनएस विक्रांत फंडिंग मामले में मुश्किलात का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई की एक अदालत ने किरीट सोमैया की साथ साथ उनके बेटे के खिलाफ ही धोखाधड़ी के एक मामले में क्लोज रिपोर्ट का निपटारा हुआ मामले की मजीद जांच करने का हुक्म सादिर कर दिया है। अदालत का कहना है कि पुलिस ने इस बात की जांच ही नहीं की है कि बहरिया के माल और बेदार जहाज आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए किरीट सोमैया ने जो रकम जमा की इसका क्या हुआ है। काबिल जिक्र है कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एसपी शिंदे ने गुज़िश्ता हफ्ते जारी एक हुक्म में पुलिस को हिदायत दी है कि इस मामले में मजीद जांच कर रिपोर्ट जमा करवाए। शिकायत दहिंदगान का इल्जाम है कि सोमैया ने आईएनएस विक्रांत जहाज को बचाने की मुहिम में 57 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठे किए थे। उन्होंने दावा किया है कि इस रकम को महाराष्ट्र गवर्नर के सेक्रेटरीट में जमा करने की जगह उन्होंने इसका गबन कर लिया है। इस मामले को बाद में मुंबई पुलिस के मुआशी जराइम सेल को मुंतकिल कर दिया गया था। इस केस की जांच करने वाले अफसरान ने अदालत के सामने क्लोज रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि किरीट सोमैया पर लगाए गए इल्जामात ना तो सच है और ना ही झूठ। इस मामले में मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जांच अफसर ने कोई भी दस्तावेजात रिकॉर्ड में नहीं रखा है जो जाहिर करता हो कि मुलजिम ने रकम को महाराष्ट्र के गवर्नर के दफ्तर में या फिर रियासती हुकूमत को जमा कर दिए हैं। इसलिए इस मामले में जांच अफसर ने यह भी जांच नहीं की है कि मुलजिमीन ने जमा किए गए पैसे का क्या किया है। अदालत ने यह भी कहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमीन ने दीगर कुछ मुकामात पर भी मुहिम चलाई है, लेकिन जांच अफसर ने दूसरे मुकामात से गवाहों की बुनियाद दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई। मजिस्ट्रेट ने मजीद कहा है कि मामले के हकायक और हालात पर गौर करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मजीद जांच की जरूरत है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी बहरिया के मैजेस्टिक जमरे के माल बिरदार और जहाज एनएस विक्रांत को 1961 में बहरिया में शामिल किया गया था। 1971 के हिंद पाक जंग के दौरान मशरकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश की बहरी नाकाबंदी में इस जहाज ने अहम किरदार निभाया था। आईएनएस विक्रांत 1969 में खिदमत से आजाद होकर जनवरी 2014 में इस जहाज को एक ऑनलाइन नीलामी में फरोख्त कर दिया गया था। एनआईएस विक्रांत को इस नीलामी से बचाने के लिए बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने एक मुहिम चलाई थी। इसके तहत काफी फंड इकट्ठा भी किया गया था। एक साबिक फौजी ने अप्रैल 2022 में मुंबई के ट्राम्बे थाने में सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साबिक फौजी ने दावा किया है कि किरीट सोमैया ने आईएनएस विक्रांत को फरोख्त से बचाने के लिए मुहिम चलाई थी और उन्होंने इस मुहिम के लिए 2013 में 2000 रुपए का चंदा दिया था। मगरबी बंगाल में जेर तरबियत खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और बहिमाना कत्ल मामले पर जारी हंगामे के दरमियान कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल मामले की जांच सीबीआई के हवाले करने की हिदायत अदालत के जरिए दे दी गई है और पुलिस से कहा गया है कि वो इस केस से जुड़े सभी कागजात को फौरन सीबीआई के हवाले कर दे। गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टरों के एहतजाजी मुजाहरे को दुरुस्त ठहराते हुए मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि अगर पुलिस इतवार तक हादसे की जांच मुकम्मल करने में नाकाम रही तो केस की जांच सीबीआई के हवाले कर दी जाएगी। अब वज़ीर आला के इस डेडलाइन से पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया है। सभी फरीकैन की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ये फैसला किया और फिर इस मामले की आइंदा समाअत 3 हफ्ते बाद करने का कह दिया है। इससे कबल कई मुदाफ़ियात और अर्जियों के दाखिल होने के बाद चीफ जस्टिस से सख्त तबसरा किया था। अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ओहदे से प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष को छुट्टी पर भेज दिया है। अदालत ने कहा है कि अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए किसी के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद इसकी किसी दीगर सरकारी कॉलेज में तकर्री किस तरह की जा सकती है। साथ ही उन्होंने संदीप घोष को छुट्टी की दरख्वास्त जमा करने को कह दिया है। इसके साथ ही अदालत में मामले की केस डायरी दाखिल करने की हिदायत दी गई है। बेंच की हिदायत पर मगरबी बंगाल हुकूमत ने दोपहर 1 बजे केस डायरी पेश की है। इसके बाद अदालत ने मामले की समाअत दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दी। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में अपनी बीवी को अपनी बहन के खिलाफ लड़ाना उनकी गलती थी। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी तमाम बहनों से प्यार करता हूं। ख्याल रहे कि अजित पवार की बीवी और इसके अलावा लोकसभा हल्के के सुप्रिया सोले के खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी और सुप्रिया सोले से हार गई थी। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं और अजित पवार रियासत गिर जन सम्मान यात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अजित पवार ने कहा है कि
گھر گھر کے اندر سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی تمام بہنوں سے پیار کرتا ہوں، میں نے اپنی بہن کے خلاف میدان میں اتار کر غلطی کی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ این سی پی پارلیمانی بورڈ نے یہ فیصلہ لیا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا۔ اجیت پوار نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ اپوزیشن لیڈروں کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ شرد پوار کی بیٹی اور اجیت پوار کے چچازاد بہن سپریا سولے نے اس بیان پر کہا ہے کہ انہیں ابھی تک اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، انہوں نے ٹی وی نہیں دیکھا ہے۔ وہیں کانگریس لیڈر مانیکا راؤ نے کہا ہے کہ آہستہ آہستہ اجیت پوار کو اپنی تمام غلطیوں کا احساس ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کا نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔